روزہ تو دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جو بندے کو جہنم سے بچاتا ہے۔ مگر افسوس، 5 عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں روزہ رکھتی رہیں، مگر جب قبر کی پہلی رات آئے گی تو ان کے روزے انہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکیں گے۔ ان کے اعمال جنت کا دروازہ کھولنے کی بجائے ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 روزے دار عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ سب سے پہلی عورت، وہ عورت جو زبان کی حفاظت نہیں کرتی۔ یہ عورت روزہ بھی رکھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، نماز بھی ادا کرتی ہے، مگر اس کی زبان اس کے روزے کو تباہ کر دیتی ہے۔ زبان کی سختی، غیبت، چغلی، جھوٹ اور طنز کے تیروں سے وہ دوسروں کے دل چھلنی کر دیتی ہے۔ روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں، بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ مگر یہ عورت رمضان میں بھی اپنی زبان سے دوسروں کا دل دکھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ابن ماجہ۔ یہ وہ عورت ہے جس کا روزہ اس کے کردار کی خرابی کی وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ عورت دوسروں کی برائیاں بیان کرنے میں خوشی محسوس کرتی ہے۔ وہ محفل میں ہو یا تنہائی میں، ہر وقت کسی نہ کسی کی عزت پر وار کرنا اس کی عادت بن چکی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ رمضان میں عبادت کرنا کافی ہے، مگر وہ بھول جاتی ہے کہ زبان کی بدگوئی ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے نیک اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی اس کی زبان دوسروں کو تکلیف دے رہی ہے تو وہ روزہ اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ عورت جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گی۔ وہ دن بھر بھوکی پیاسی رہ کر بھی اپنے اعمال کو برباد کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے روزے کو روحانی تربیت کے لیے فرض کیا ہے، مگر یہ عورت اپنے کردار کو سنوارنے کی بجائے اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کے حقوق پامال کر رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا روزہ مقبول ہو تو اسے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، ورنہ اس کی ساری عبادت رائے گا چلی جائے گی۔ 5 روزے دار عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ میں سے دوسری عورت، وہ عورت جو اپنی شوہر کی نافرمان ہے۔ یہ عورت نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، مگر اپنے شوہر کی عزت اور فرما برداری کو پس پشت ڈال دیتی ہے۔ وہ شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور اس کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کے حقوق کو نظر انداز کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ یہ عورت سمجھتی ہے کہ وہ رمضان میں عبادت کر کے جنت کی حقدار بن رہی ہے، مگر اس کی نافرمانی اس کے تمام اعمال کو ضائع کر رہی ہوتی ہے۔ یہ عورت گھر میں جھگڑے پیدا کرتی ہے، شوہر کی جائز باتوں کو بھی نظر انداز کرتی ہے اور اس کے دل میں زہر گھولنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتی ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں کے حق میں وفادار ہوتی ہیں۔ سورۃ النساء۔ اگر ایک عورت دن بھر بھوکی پیاسی رہ کر عبادت کرے مگر اس کا رویہ شوہر کے ساتھ نافرمانی والا ہو تو اس کی ساری عبادت بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ یہ عورت جنت میں داخل ہونے کی بجائے جہنم کی طرف جانے والی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی تھیں۔ اگر کوئی عورت رمضان میں بھی اپنی زبان اور رویہ درست نہیں کر سکتی تو اس کا روزہ اور عبادت اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ جنت ان عورتوں کے لیے ہے جو اپنے شوہروں کے حقوق کا خیال رکھتی ہیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہیں۔ 5 روزے دار عورتیں جنت میں نہیں جائیں گے میں سے تیسری عورت، وہ عورت جو اپنے پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ یہ عورت روزہ بھی رکھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، مگر پردے کا لحاظ نہیں کرتی۔ وہ غیر مردوں کے سامنے بے پردہ گھومتی ہے، زیب و زینت کا مظاہرہ کرتی ہے اور دنیا کی چمک دھمک میں گم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زینت کی نمائش نہ کرو۔ یہ عورت رمضان میں بھی اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتی، حالانکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ نفس کی تمام برائیوں سے رکنے کا نام ہے۔
یہ عورت سمجھتی ہے کہ صرف روزہ، نماز اور قرآن کی تلاوت کافی ہے، مگر وہ بھول جاتی ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ اسلامی احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے خوشبو لگا کر غیر محرم کے سامنے گزرنے کا ارادہ کیا وہ زانیہ ہے۔ اگر ایک عورت رمضان میں بھی پردے کو ترک کر رہی ہے اور دوسروں کی نظر کا مرکز بن رہی ہے تو اس کا روزہ اسے فائدہ نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ قیامت کے دن جب اللہ پردے دار عورتوں کو بلند مقام عطا فرمائے گا، تب یہ عورت حسرت سے دیکھے گی کہ اگر وہ دنیا میں حجاب اختیار کر لیتی تو آج اس کا مقام بھی بلند ہوتا۔ رمضان تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے، مگر اگر کوئی عورت پردے کا حکم نہیں مانتی تو اس کی عبادات بیکار ہیں اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی۔ 5 روزے دار عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی میں سے چوتھی عورت وہ عورت جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتی ہے۔ یہ عورت نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، مگر اپنے ہی خاندان والوں سے قطع تعلق کر لیتی ہے۔ اس کا دل حسد، بغض اور کینہ سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ بہن بھائیوں سے لڑتی ہے، رشتہ داروں سے تعلقات توڑتی ہے اور اپنے دل میں کدورت پالتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ عورت رمضان میں بھی اپنی اس عادت کو نہیں چھوڑتی اور یہی چیز اسے جنت سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ عورت دوسروں سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتی۔ وہ معافی مانگنے کی بجائے اپنی انا کو بڑا سمجھتی ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار اس سے صلح کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے حقارت سے ٹھکرا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر ایک عورت روزہ رکھ کر بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عورت رمضان میں بھی دوسروں سے نفرت کا بازار گرم رکھتی ہے اور یہی چیز اسے جنت کے دروازے سے دور لے جاتی ہے۔ 5 عورتیں ایسی ہیں جو روزہ بھی رکھتی ہیں، جو بھوکی بھی رہتی ہیں، جو نماز بھی ادا کرتی ہیں، جو قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، جو نماز و تراویح بھی ادا کرتی ہیں، لیکن ان 5 عورتوں کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا موسم ہے۔ ہر روزہ دار امید رکھتا ہے کہ اس کے صبر اور عبادت کا صلہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، راتوں کو جاگ کر تراویح ادا کرنا، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ سب اعمال ہیں جو انسان کو جنت کے قریب لے جاتے ہیں۔ مگر کیا تم جانتے ہو کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود جنت میں داخل نہیں ہوگی؟ ان کا ہم نے اوپر ذکر کر دیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔